اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دین سے اس لیے بھی بہت دور ہیں کیونکہ ہم دنیا کے بہت قریب ہیں، نہ ہمارے نیک دوست ہیں اور نہ ہماری ایسی صحبتیں ہیں کہ جن صحبتوں میں ہم جا کر بیٹھیں اور اللہ والوں کی نسبت اختیار کریں اور خیر کی طرف ہماری رغبت حاصل ہو۔ سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ کتاب ایک بہترین ساتھی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کتاب سے بہترین ساتھی کوئی نہیں۔ یہ ایسا ساتھی ہے جو آپ کو علم بھی دیتا ہے اور آپ کی خلوت کا بہترین ہم نشین ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے مقصود دنیا والآخرہ کی جلد اول، جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اکٹھے کیے گئے تھے، اس کا تعارف پیش کیا۔ آج آپ کے سامنے میں مقصود دنیا والآخرہ کی جلد دوئم، جو اخلاق سے ریلیٹڈ ہے، جس میں نبی علیہ السلام کے تمام اخلاق کو جمع کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے اور کیا ہی بہترین اخلاق سکھائے۔ تو ہر وہ خیر کا کام جو نیکی ہوتا ہے وہ اخلاق ہے، اور ہر وہ شر کا کام جو گناہ ہے وہ اخلاق رذیلہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اخلاق حمیدہ ہے وہ کیا، اخلاق حمیدہ میں کیا کیا کام آتے ہیں، جیسے صبر ہے، رضا ہے، شکر ہے، اور حیا ہے، بیجا غصہ نہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق رذیلہ جو ان سی چیزیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، زنا کی چاہت ہے، مطلب ہر وہ چیز جن کا ہم سوچتے ہیں، اور آپ اس کی کیٹلاگ میں دیکھیں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور اس کا ایک باقاعدہ چیپٹر باب باندھا گیا ہے، اور اس کے اندر قرآن و حدیث کی بہت ہی آسان اردو میں لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اردو پڑھ سکتا ہے تو وہ آسانی سے اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور اس کو پڑھ کے اس کو پتہ لگے گا کہ دین کی اصل کیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے حجت تمام کر دی، لیکن وہ حجت ہے کیا، وہ دین ہے کیا؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پڑھ کے پتہ لگے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا ہی بہترین دین جو ہے وہ لے کر آئے اور پیش کیا۔ اور ہاں، ہم آج اتنی عمر گزارنے کے بعد کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو فرضی علم ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور بہت سے معاملات ہیں جو ہماری روزمرہ کی روٹین کے اندر چیزیں آتی ہیں، وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن کتاب کے ساتھ ہماری دوستی نہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں ہم آتے جاتے نہیں، اس لیے ہمیں وہ چیزیں پتہ ہی نہیں لگتی، اور انسان اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ زندگی اتنی کم قیمت نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے، اور یاد رکھ لیں کہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان یہ چیز گمان تصور کر لے کہ آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے۔ تو وہ تب بھی بندے کے ایمان نصیب ہو سکتا ہے جب وہ خیر کی چیزوں کے ساتھ جڑ جائے گا، جب وہ اہل اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھے گا، جب وہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے گا، علماء حق کی صحبت اختیار کرے گا، ان کے پاس جا کر بیٹھے گا، تو اسے پتہ لگے گا کہ اللہ کا پاک کلام کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دین لے کر آئے۔ تو کسی دوست کو یہ کتاب چاہیے ہو، وہ آن لائن بھی جو ہے یہ کتاب منگوا سکتا ہے۔ نیچے جو ہے وہ آپ کو نمبر مل جائے گا، اس پہ واٹس ایپ ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اس کتاب کو خرید سکتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ شادی میں تحفہ دے دیا، کسی کو ایسے ہی تحفہ دے دیا، یا سالگرہ کا جو ہم اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، تو آپ سالگرہ پہ یہ چیز کا تحفہ دے دیں کتاب کا، کہ اگر کوئی چیز پڑھ کے وہ اس پہ عمل کرنے لگ جائے گا تو یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس پہ عمل کرے گا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں پڑھنے کی، دین کو سمجھنے کی اور اس پہ کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔